بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ درس میں اور اس منتخب نصاب میں نیکی کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد نیکیوں کا حصول ہے، اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا دراصل نیکی ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی ایک اجتماعی زندگی کو اختیار نہ کرے۔ اکیلے تنہا اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کا حاصل کرنا بہت مشکل اور بعض اوقات تو ناممکن ہے۔ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تہجد گزار ہے، اور ظاہری اس کی حالت بھی ایک مسلمانوں جیسی نظر آتی ہے، اس کا لباس بھی ویسا ہے، لیکن اور ہم ایسے شخص کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا جنتی آدمی ہے، بڑا دیندار آدمی ہے، اور وہ خود بھی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور متقیانہ زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن اس سب کے باوجود، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا سارا بینک بیلنس، اس کا سارا اکاؤنٹ سود کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ سارے سودی کاروبار اور اس سودی لین دین کے اندر ملوث ہے، اور سود کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اور اگر تم یہ کام نہیں چھوڑتے حاربا من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا آپ غور تو کریں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہو، بھلا اللہ اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ سارے کام کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ اس کو سود سے بھی باز رہنا ہے، اور سود سے بچ جانا اور سود سے دور رہنا کسی تنہا فرد کا کام نہیں ہے۔ اکیلے وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، یہ ایک پورا نظام ہے۔ اس پورے نظام کو بدلنا ہوگا۔ اس پورے نظام کی جگہ قرآن جو معیشت کا نظام دیتا ہے، اس نظام کو لانا ہوگا، اور وہ نظام تنہا نہیں آ سکتا، اس کے لیے ایک اجتماعیت چاہیے، اس کے لیے قوت چاہیے۔ اور یہاں پر اسی حوالے سے یہ آیت لائی گئی ہے، اور یہ آیت شامل کی گئی ہے اس نصاب میں، کہ بتایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی ایک اتحاد اور اتفاق اختیار کرو، باہم مل کر ایک امت بن جاؤ۔ جب ایک امت بنو گے، اتحاد اور اتفاق تمہارے اندر قائم ہوگا، تب تمہیں قوت حاصل ہوگی، اور جب تمہیں قوت حاصل ہوگی، پھر تم اس قابل ہو سکو گے کہ قرآن کی تمام تعلیمات کو نافذ کر سکو، قائم کر سکو، اور ان کے مطابق اپنی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اختیار کر سکو۔ اور آج اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ آج ہم بحیثیت امت مسلمہ باقی نہیں رہے ہیں، ہم تفرقوں کے اندر، ہم گروہوں کے اندر، ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے ہیں، اور آج یہی وہ سبب ہے کہ آج دنیا کے اندر اربوں مسلمان بستے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس دنیا کے اندر بستی ہے، اور ان کی 53 اور 54 مملکتیں ہیں،
آزاد مملکتیں جن کی لاکھوں فوج ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی کوئی ایک گز زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں یہ قرآن، جس کو ہم اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، جو ہمارے رب کا حکم نامہ ہے، وہ کہیں بھی نافذ نہیں ہے، وہ کہیں بھی اعلیٰ و بالا نہیں ہے، اور کہیں پر بھی مکمل قرآن کی تعلیمات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ نہیں ہے۔ سود کا نظام، وہ نظام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم سب مل کر اپنے رب سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو روک نہیں پاتے، اس لیے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ اور اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے بھی ہم اتنے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ اب دوبارہ اس کو یکسو ہونا اور جوڑنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم ایک دفعہ پھر ایک ہو سکتے ہو، متحد ہو سکتے ہو، امت بن سکتے ہو، سارے اختلافات تمہارے دور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ واحد راستہ یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ قرآن مجید ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آج قرآن وہ ہے جو اس پوری امت کو جوڑ سکتا ہے کہ یہ وہ واحد کلام ہے جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے گروہوں میں بٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا تھا بلا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑنا، لیکن آج ہم تفرقوں کی بھی انتہا تک جا پہنچے ہیں۔ تفرقہ کہتے ہیں بٹ جانے کو، علیحدہ ہو جانے کو، گروہ گروہ میں تقسیم ہو جانے کو، یا اپنی شناخت کو گم کر دینا، یا ایک سے زیادہ شناخت قائم کر لینا جس میں کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہماری اصل شناخت کیا ہے۔ یہ دراصل تفرقہ ہے، اور آج پوری امت مسلمہ کا یہی عالم ہے۔ یعنی کتنی سطح ہیں جن کے اوپر ہم مختلف ہو گئے ہیں اور اختلاف کر بیٹھے ہیں، اور ہم نے اپنی اتنی بہت ساری شناخت بنا لی ہے کہ آج ہم سے اگر کوئی ہمارے بارے میں پوچھے تو ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ مثلا دیکھیے، اگر میں یہ سوال کروں آپ سے، یا کہیں بھی یہ سوال ہو کہ آپ کون ہیں، تو ایک جواب آئے گا، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچ ہوں، میں سندھی ہوں، میں ایرانی ہوں، میں سعودین ہوں، میں یمنی ہوں، یا میں مہاجر ہوں۔ اتنی بہت ساری شناخت، اور پھر اس کی ایک دوسری سطح ہے، یا پھر پوچھیں کہ بھئی تم کون ہو، تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، اور نہ جانے کون کون سی اپنی شناخت بتائیں گے۔ اور پھر ایک اور سطح ہے کہ اگر ہم پوچھیں کہ آپ کون ہیں، تو جواب دیں گے میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، اور میں فلاں ہوں۔ اتنی تقسیم ہونے کے بعد، اتنی شناخت کو گم کر دینے کے بعد، یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں۔ اصل ہماری شناخت کیا ہے؟ ہماری اصل شناخت مسلم ہونا ہے۔ ہم ایک امت ہیں، ہم قوموں کے اندر، گروہوں کے اندر، ذاتوں کے اندر، قبیلوں کے اندر منقسم نہیں ہیں، ہم سب ایک اکائی کا حصہ ہیں، اور وہ امت ہے۔ امت ہی عروج کا زینہ ہے، عروج کا راستہ ہے، اور جب ہم ایک امت بنیں گے تبھی ہماری وہ قوت آئے گی کہ ہم اس قرآن کو نافذ کر سکیں گے، اس قرآن کو قائم کر سکیں گے۔ ناظرین، ایک وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔